ہم اکثر سنتے ہوں گے کہ کسی غریب آدمی کا ذکر کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بے حد مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دنیا میں عام طور پر غریب ایسے ہی شخص کو کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جانتے ہو تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس ہمارے ہم وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو دنیا ہو اور نہ ہی کوئی سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کو قتل کیا ہوگا، یا کسی کا حق مارا ہوگا، یعنی ناجائز کسی چیز پر، زمین پر قبضہ کیا ہوگا۔ ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس شخص کے سامنے ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا تھا۔ لیکن اللہ کی نظر میں غریب یعنی مفلس کے معنی مختلف ہیں۔ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اصل مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر قیامت کے روز آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے دنیا میں دوسرے انسانوں کو تکالیف بھی پہنچائی ہوں گی، اس لیے اس کی نیکیاں ان انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں کافی نہ ہوں گی تو اس کے ظلم سے متاثر ہونے والے اب بھی باقی ہوں گے، تو ان مظلوموں کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی زمانے میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کرنے کا نظام رائج تھا، جسے بارٹر سسٹم بھی کہتے تھے۔ کسی کو گندم کی ضرورت ہوتی اور اس کے پاس چاول ہوتے تو وہ اپنے چاول دے کر کسی سے گندم حاصل کر لیتا۔ پھر تبادلے کا یہ نظام ختم ہو گیا اور اس کی جگہ کرنسی نے لے لی۔ آج دنیا میں تقریباً ہر ملک کی اپنی کرنسی رائج ہے اور اشیاء کی خریداری کے لیے اس ملک میں رائج کرنسی کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ رقم ہوگی وہ ملک زیادہ دولت مند سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ایک خاص مدت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر تمام انسانوں کو اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہوگا جو ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ جس مسلمان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس مسلمان کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے جہنم کی سزا ملے گی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے روز روپیہ کام نہیں آئے گا، نہ ڈالر، نہ کرنسی، نہ ہی مال و اسباب۔ اس دن تو نیکی کا سکہ چلے گا۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دولت مند کہلائے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ مفلس اور غریب اور نادار کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم بات بھی ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ شخص ہمیں معاف نہیں کرے گا جسے ہم نے تکلیف دی ہے یا دکھ پہنچایا ہے تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھا رہے گا۔ دنیا کی زندگی میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، اور کسی کو بلا وجہ اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قتل یا زخمی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ان تمام صورتوں میں ظلم کرنے والے کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ افراد معاف نہ کر دیں جن پر ظلم ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن ان مفلسوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ شکریہ۔